تحریر اسدار چودھری۔ ناظرین، خالستان تحریک کے رہنما کی کینیڈا میں ہلاکت کے بعد پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا ذمہ دار بھارت کو قرار دے دیا ہے۔ کینیڈا کی سکھ برادری میں ان کے قتل پر غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ان کے قتل کو کینیڈا میں بسنے والی سکھ برادری نے سیاسی قتل قرار دیا اور ٹورنٹو اور وینکوور سمیت متعدد شہروں میں اس کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ جولائی میں لندن، میلبرن اور سین فرانسسکو میں بھی اس قتل کے خلاف انڈین حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے، کیونکہ مظاہرین کا خیال ہے کہ ہردیپ کی موت کا ذمہ دار انڈیا ہے۔ 3 ماہ گزر جانے کے بعد بھی ان کے قاتلوں کا تو پتہ نہیں چل سکا، لیکن ان کے قتل میں انڈیا کے ملوث ہونے کے بارے میں مستقل الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جب ان کے قتل میں انڈیا کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے کینیڈا سے انڈیا کے سفارتکار کو رخصت کر دیا تو یہ معاملہ بین الاقوامی سطح کی حیثیت اختیار کر گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈین شہری کی قتل میں غیر ملکی حکومت کا کسی طرح سے بھی ملوث ہونا ناقابل قبول ہے اور ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ان بنیادی اصولوں کے منافی ہے جن کے ذریعے آزاد، کھلے اور جمہوری معاشرے اپنے آپ کو چلاتے ہیں۔ 45 سالہ ہردیپ سنگھ نجر انڈیا کو کئی کیسوں میں مطلوب تھے، کیونکہ وہ انڈیا کی مغربی ریاست پنجاب میں ایک علیحدہ سکھ ریاست کے حامی تھے اور وہ دنیا بھر میں اس کی حمایت میں آن لائن ریفرینڈم میں بھی پیش رہتے تھے۔ نجر نے ایک آزاد سکھ ریاست خالستان کے لیے تحریک چلائی تھی اور جولائی سن 2020 میں انڈیا نے انہیں دہشت گرد قرار دیا تھا۔ ان کی گرفتاری کے لیے 10 لاکھ روپے کی انعامی رقم رکھی گئی تھی۔ انڈیا کے ان الزامات کو نجر نے مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کینیڈا میں پلمبنگ کا کام کرتے ہیں، لیکن انہیں وہاں لوگ سکھ رہنما کے طور پر دیکھتے تھے۔ کینیڈا کی ورلڈ سکھ آرگنائزیشن کے مطابق انہیں ٹارگیٹڈ شوٹنگ میں قتل کیا گیا۔ ہردیپ سنگھ نجر کا تعلق انڈین ریاست پنجاب کے جلندر ضلع کے گاؤں بھرا سنگھ پورا سے تھا۔ انڈین حکومت کے مطابق نجر علیحدگی پسند تنظیم خالستان ٹائیگر فورس کے سربراہ تھے اور خالستان ٹائیگر فورس کے موڈیول ارکان کو آپریشنل، نیٹ ورکنگ، تربیت اور مالی مدد فراہم کرنے میں سرگرم تھے۔ پنجاب حکومت کے مطابق نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA نے جلندر کے پھیلور سب ڈویژن میں ان کے آبائی گاؤں بھرا سنگھ پورا میں واقع نجر کی کل 11 کنال 13.5 مرلہ اراضی میں ضبط کر لی تھی۔ پنجاب میں نجر کی جائیدادیں 2020 میں ان کی آن لائن مہم سکھ ریفرینڈم 2020 کی وجہ سے ضبط کی گئی تھی۔ یہ مقدمہ آن لائن مہم کی جانب سے ایک علیحدہ سکھ ریاست خالستان کے لیے سکھ فار جسٹس کے خلاف دائر کیا گیا تھا۔ نجر سن 1997 میں کینیڈا چلے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کینیڈا آنے کے بعد کبھی انڈیا واپس نہیں گئے، لیکن ان کے والدین کووڈ-19 لاک ڈاؤن سے پہلے آبائی گاؤں ضرور آئے تھے۔ نجر شادی شدہ تھے اور انہوں نے سودواران میں اپنے والدین کے ساتھ اپنی اہلیہ اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں۔ انڈیا کی قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے الزام عائد کیا تھا کہ نجر مبینہ طور پر سن 2013-14 میں خالستان ٹائیگر فورس KTF کے سربراہ جگتار سنگھ تارا سے ملنے کے لیے پاکستان گئے تھے۔ تارا کو سن 2015 میں تھائی لینڈ سے گرفتار کر کے انڈیا لایا گیا تھا۔ ایجنسی کے مطابق نجر کا تعلق انڈیا میں قلعدم تنظیم سکھ فار جسٹس سے بھی تھا۔ نجر کو حال ہی میں آسٹریلیا میں خالستان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ کے دوران دیکھا گیا تھا۔ NIA نے نجر پر 10 لاکھ روپے نقد انعام کا اعلان کیا تھا۔ پنجاب پولیس کے مطابق نجر کا نام اس مطلوبہ فہرست میں شامل تھا جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امرندر سنگھ نے سن 2018 میں انڈیا کے دورے پر آنے والے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو پیش کی تھی۔ دسمبر 2020 میں NIA کے ذریعے درج FIR میں بھی نجر کا نام شامل تھا، جب پنجاب اور دیگر ریاستوں کے کسان دہلی میں زراعت سے متعلق 3 وفاقی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مستقل احتجاج کے بعد یہ قوانین واپس لے لیے گئے۔ NIA نے اس FIR میں کئی سکھ کارکنوں کا نام لیا تھا۔ ان میں ہردیپ سنگھ نجر، گروپوانت سنگھ پنو، گرپتوان سنگھ پنو اور پرمجیت سنگھ پما شامل تھے۔ ان پر لوگوں میں خوف پیدا کرنے، لوگوں میں مایوسی پیدا کرنے اور انہیں انڈیا کے خلاف اکسانے اور بغاوت کی سازش کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ وینکوور پوسٹ کے مطابق سن 2016 میں حکومت ہند نے نجر پر ہندوستان میں ایک ہندو پجاری کے قتل کی سازش کا الزام لگایا تھا۔ انڈین میڈیا رپورٹس نے سن 2007 میں پنجاب کے ایک سینما ہال میں ہونے والے بم دھماکے میں بھی انہیں منسلک کیا تھا، جس میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ وینکوور پوسٹ کے مطابق نجر نے پوسٹ میڈیا
को बताया था कि उन पर लगाए गए इल्जामात झूठे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 1997 से यहाँ रह रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान वापस नहीं गया। निजर गुज़श्ता साल पोस्ट मीडिया के रिपोर्टर किम बोलान को एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं एक प्लम्बर हूँ और गुरुद्वारे के लिए सख्त मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक कम्युनिटी सर्वेंट हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि कैनेडियन अखबार के मुताबिक उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को खत लिखा था और उन पर जोर दिया था कि मेरे खिलाफ इंडियन हुकूमत की मनगढ़ंत, बेबुनियाद, फर्जी और सियासी तौर पर मुतासिर इल्जामात को खत्म करें। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।